واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، کل کی نشست میں جو گفتگو رہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ہفتہ رہا اور 7ویں دن عقیقہ، دعوت، آپ کے نام کا اعلان، یہ باتیں رہیں۔ عرب معاشرے میں، عربوں کے سماج اور سوسائٹی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بچوں کی پرورش کی طرف بہت دھیان دیتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بچے بہادر ہوں، ہمت اور حوصلے والے ہوں، تیر چلانے والے ہوں اور تیراک ہوں، گھوڑا سوار ہوں۔ اس زمانے میں جتنی بھی یہ چیزیں عام طور پر شجاعت، بہادری، طاقت کی سمجھی جاتی تھیں، ان کے اندر وہ کمال پیدا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بچپن ہی سے بچوں کو ایک ایسے ماحول میں رکھنا چاہتے جہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی رہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہوں اور پرامن پرسکون ماحول ہو، اور جس جگہ زبان اچھی بولی جا رہی ہے، فصیح زبان، بلیغ زبان، صاف ستھری زبان، ادب اور تہذیب کے لحاظ سے جو لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ یہ بات عام عربوں میں نہیں بلکہ بعض قبیلے جو اشراف تھے، بڑے اکابر قبیلے سمجھے جاتے تھے، پورے سماج کے اندر جن کا بڑا وزن ہوتا تھا، بڑے طاقتور قبیلے، مقبول قبیلے، جن کے پاس حکمرانی ہو، سرداری ہو، سارے معاملات جن کے پاس ہوتے، وہ خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایسا ماحول تلاش کرتے جیسے شہری ماحول ہے، تمدنی ماحول ہے۔ شہروں کے ماحول میں طرح طرح کی کثافتیں، جہاں لوگ زیادہ رہتے ہوں وہاں طرح طرح کی خرابیوں کا بھی امکان ہوتا، اس لیے اپنے قبیلے سے دور ایسے ماحول میں بھیجتے جہاں کے قبیلے کی زبان عربی بڑی عمدہ ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسری زبان بولنے والوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہے گونگے، مطلب یہ ہے کہ یہ زبان کے اعتبار سے اس درجے کے نہیں جس درجے میں ہم ہیں۔ تو بہرکیف کچھ خصوصیتیں یا کچھ ان کے طور طریقے تھے، وہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے نکال کر دوسرے مقام پر بھیجتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ حضرت آمینہ چند دن دودھ پلائیں، پھر اس کے بعد وہ دوسروں کے حوالے کر دیں، یا آپ کے پاس ہی کوئی ایسی عورتیں جو بہت ہی اچھی ہوتی، تہذیب والی اور سلیقے والی، زبان و بیان کے اعتبار سے اچھی ہوتی، تو ان عورتوں سے بھی انہوں نے دودھ پلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عورتوں نے دودھ پلایا، دودھ پلانے والی خاتون کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے، اور اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی بڑے احکامات شریعت مطہرہ میں ہیں۔ جس لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت حقیقی ماں کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور اس عورت کے جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں اس بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ رضاعی بہنیں ہو جاتی۔
دودھ پلانے سے کئی رشتے یہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا ان میں سب سے پہلے پلانے والی خاتون صوبیہ تھی، جو ابو لہب کی باندھی تھی، اس نے آزاد بھی کر دیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کی ذمہ داری دے دی تھی۔ حدیثوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایک خاتون صوبیہ آتی ہے، اور یہ صوبیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ انہوں نے پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچا بھی ہوتے تھے اور رضاعی بھائی بھی ہوتے، کیونکہ صوبیہ نے ان کو بھی پلایا تھا۔ اس اعتبار سے بھائی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام چچاؤں کو بہت چاہتے تھے، حضرت حمزہ کو حد سے زیادہ چاہتے تھے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک رضاعی بھائی بھی تھے، چنانچہ ان کی شہادت کے موقع پر آپ کو جو صدمہ ہوا اس کا اثر کئی دن تک رہا، یہاں تک کہ ایک حبشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ منظر یاد آ گیا جس نے آپ کے چچا کو آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا تھا۔ وہ جنگ تھی جنگ احد، اسلام کی دوسری جنگ، جو مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی۔ اس پہاڑ کا نام احد رہا، اسی لیے اس جنگ کا نام بھی غزوہ احد، جنگ احد، یہ نام اس کا ہوا۔ چنانچہ حبشی کو انہوں نے کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہارے آنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے چچا کی یاد تازہ ہوتی۔ تو حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک رضاعی بھائی بھی ہوئے۔ پھر ایک اور خاتون ہیں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو سالم کی خاتون تھی۔ اس خاتون کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ یہ دو خاتون ہیں۔ پھر ایک تیسری خاتون ہے خولہ بنت المنذر، یہ خاتون قبیلہ بنو سعد کی رہی۔ یہ جتنی بھی خواتین ہیں جو حضور کو دودھ پلائی ہیں، ان کا مرتبہ درجہ بہت اونچا رہا، اخلاق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے کوئی معمولی عورتیں نہیں تھیں، جیسے عام طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں ویسے نہیں تھیں۔ پھر ایک خاتون تھی ام ایمن، ان کا تذکرہ حدیثوں میں بہت ہے۔ یہی وہ ام ایمن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ چھوٹے تھے مدینہ طیبہ گئیں، والدہ کے ساتھ رہیں، پھر وہاں سے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہی ام ایمن ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی، یہ 3 بچے کو لے کر۔ تو گویا یہ آپ کے عمر کے 6 سال تک برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، خدمت میں رہیں۔ اور حضرت ام ایمن کو حضور بہت چاہتے تھے، ساری ماؤں کو چاہتے تھے جو دودھ پلائی ہیں۔ ان کو خاص طور پر جب کبھی دیکھتے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور بھری مجلس میں سب کے سامنے کہہ دیتے تھے انتی امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام ایمن کی شان میں ہوا کرتا۔ اور سب سے زیادہ عرصہ لمبا جو ملا وہ تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلیمہ سعدیہ کو یہ موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے۔ گویا حضور کو دودھ پلانے والی عورتیں صوبیہ، عاتقہ، خولہ، ام ایمن، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت حلیمہ کا معاملہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو سعد میں تھی، سارے قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا، غلہ، پانی، چارہ، جانوروں کے لیے چارہ نہیں، بڑی پریشانی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس وقت اس سال کا یہی حال تھا۔ آپ کی پیدائش کے بعد ہی اس سال کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کو عام الابتہاج یہ لفظ دیا گیا ہے کہ
سرسبز و شاداب سال، خیر و برکت کا سال، رحمتوں اور برکتوں والا سال۔ تو گویا پیدائش کے بعد یہ سارے تمام علاقوں میں جہاں جہاں اس قسم کی باتیں تھیں وہ حضور کی آمد سے سب ختم ہوتی چلی گئی۔ بہت ساری عورتیں مکہ مکرمہ آئی تھیں، یہ پیشہ ور عورتیں تھیں، بچوں کو لے جانا، دودھ پلانا، اجرت لینا یا کچھ پیسے لینا، جو بھی جس انداز سے بھی خدمت رہی ہو۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی تکلیف تھی، ان کے شوہر حارث تھے، وہ یہ دونوں مل کر مکہ مکرمہ آئے، ایک قافلہ نکلا، قافلے کے ساتھ یہ پہنچی اور ان کی سہیلیاں، ان کے ساتھ آنے والی جتنی عورتیں تھیں پورے مکے میں گلی گلی پہنچ کر سب جگہ ایک ایک بچے کو بچی کو لے لے کر آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ جہاں بھی جا رہی ہیں کوئی گھر ایسا مل ہی نہیں پا رہا، جاتے جاتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی پہنچی، وہاں پہنچی، دریافت کری تو معلوم ہوا کہ یہ یتیم لڑکا ہے قبیلہ قریش میں۔ ان کے دل میں خیال آیا یتیم بچہ ہے، لیں یا نہ لیں، یہاں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس قسم کے خیالات سے شش و پنج میں پڑی رہیں، آگے بڑھی نہیں۔ پھر جب ساری سہیلیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر ایک مقام پر اکٹھا ہوئے کہ اب مکہ مکرمہ سے اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے اپنے قبیلوں کو چلے جانا ہے، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسی بچے کو لے لیں، شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دے، چلیے، یہ کہہ کر سیدھے حضرت آمینہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمینہ نے ان کا حسب، نسب، کہاں رہتی ہیں، کیا ہیں، شوہر، قبیلہ، پوری چیزیں دریافت کی۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہوا یہ تو قبیلہ بنو سعد کی عورت ہے، اور قبیلہ بنو سعد کی عربی زبان بہت ہی مستند، معیاری، ادبی، صحیح زبان، عام طریقے سے جو بگڑی ہوئی زبان ہوتی ہے اس قبیلے کی زبان ویسے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے تھے جب کوئی حضور کی بات چیت پر جو فصیح انداز میں بات چیت کرتے تو حیران ہو کر پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ، زبان کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ اور شائستہ، پاک و صاف ادبی زبان آپ استعمال فرماتے ہیں، مسرت سے فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے کیا تمہیں نہیں معلوم قبیلے بنو سعد میں نے قریباً 4 سال وہاں اپنا عرصہ گزارا ہے، اور وہاں کی زبان تو مستند اور معروف، وہیں میری پرورش ہوئی۔ زبان کے اعتبار سے قبیلہ بنو سعد بڑا عمدہ رہا۔ اس کے علاوہ پھر وہ قبیلہ ایک ایسے ماحول میں رہا، آبادی سے دور، سرسبز و شاداب علاقہ، ہر طرف درخت، اور بہت ہی ایک قریہ، بادیہ کا لفظ عربی اس حدیثوں کے اندر، روایتوں کے اندر آتا ہے بادیات و غابات، 2 لفظ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہوئی تو وہ بادیہ بھی تھا اور غابہ بھی تھا۔ بادیہ کہتے ہیں خریہ، جہاں کی آب و ہوا، پانی، ساری چیزیں پاک و صاف، ہرا بھرا۔ غابات کہتے ہیں پودے، ہر طرف ہریالی۔ اتفاقی بات ہے کہ اس سال اس علاقے میں بھی قحط کی وجہ سے وہ شادابی نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دوسرے ہی دن لوگوں نے دیکھا، اور ان کی جو اونٹنی تھی حلیمہ سعدیہ کی بڑی دبلی پتلی تھی، تھنوں میں دودھ تک نہیں تھا۔ جب وہ پریشان تھی کہ بچے کو لے کر آئی ہوں میں، کیسے پلاؤں، کیا پلاؤں، تو اس وقت تھنوں کے اندر دودھ اتنا آ گیا گویا فوارہ ہے کہ دودھ نکلتا ہی جا رہا ہے، صرف ایک بچہ ہی نہیں کئی بچے سب دودھ سے سیراب۔ اور ایک اس موقع پر ایک خاص بات جو ہو گئی وہ بڑی اہمیت والی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گود لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکل گئیں تو حضور کا گھر بالکل خانہ کعبہ سے چند قدموں کے فاصلے پر، زیادہ دور نہیں۔ وہ سارے علاقے کو قبیلہ بنو ہاشم کہا جاتا تھا، اسی مقام پر حضور کا مکان بھی تھا۔ وہاں سے نکلی تو سامنے بیت اللہ نظر آیا۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا میں بچے کو لے جا رہی ہوں، اس بچے کو حجر اسود کا ایک بوسہ دے کر لے جاؤں، انہی سے بوسہ دینے لگاؤں اور وہاں سے نکل جاؤں۔ اس خیال سے وہ
رکن یمانی کی طرف سے حجر اسود کی طرف آنا چاہیں تو بیت اللہ اس وقت کھلا ہوا تھا، 2 دروازے سامنے ہوا کرتے تھے، ایسی بات نہیں کہ بند ہے اندر کیا چیز ہے نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں تھا معاملہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ جو بنایا تھا اس کا دروازہ بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، لوگ آسانی سے قدم ڈال کر اندر چلے جاتے تھے۔ 2 دروازے تھے، ایک مقام سے نکلتے دوسرے مقام پر سے چلے جاتے، اوپر چھت بھی نہیں تھی، اس قسم کی وہ عمارت تھی۔ بعد میں قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 35 سال تھی اس وقت اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، عمارت اونچی کی، دروازہ اتنا اونچا کر دیا کہ سیڑھی کے بغیر کوئی اندر جا نہ سکے۔ وہ اس لیے کیا کہ وہ سیڑھی قریش کے ہاتھ میں تھی، بنو عبد المطلب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھی، وہ جس کو اجازت دیں وہی اندر جائے۔ ان کے سیاسی حکمت تھی، اپنا اقتدار یا اپنی مذہبی اقتداری وہ کیفیت کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ تو بہرکیف یہ بات کے حالات ہیں۔ حلیمہ سعدیہ گود میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی کی طرف سے نکلی تو بیت اللہ کے اندر ان کی نظر پڑی تو حبل ایک بہت بڑا بت تھا، ہمیشہ جنگوں کے موقع پر، اس کے موقع پر، بلاؤں اور مصیبت کے موقع پر اعلو حبل بلند ہو، وہ اس کی طرف سے مدد ملے۔ اس قسم کے جاہل عرب جو بت پرستی میں مبتلا تھے وہ حبل ہی کا واسطہ لیتے تھے، وہ بت سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ایک بت نہیں کئی بت تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر سامنے سے گزری، وہ اتنا بڑا بت دھیڑ سے گر پڑا، یہاں تک کہ اس کا گرنے کا انداز ایسا کہ قریب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے سامنے گر پڑا ہو۔ حضرت حلیمہ ایک دم چونک پڑی، پریشان ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حبل گر چکا ہے، بہت سارے بتوں میں جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہو، وہ کیا معاملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گرا۔ پھر اس کے بعد یہ پھر آگے بڑھ کر حجر اسود کی طرف چلی گئیں تاکہ حضور کو گود لے کر سامنے لے جا کر حجر اسود کو حضور سے بوسہ دے سکیں۔ لیکن جیسے ہی یہ حجر اسود کے سامنے پہنچی تو عجیب و غریب بات ہے، حجر اسود دیوار سے نکل کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر آیا اور اس کو مس کیا۔ اس واقعے کو محدثین نے نقل کیا ہے، تفسیر مظہری بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حجر اسود کے ذکر میں اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ وہ عبارت بھی، وہ جملے بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بچپن ہی سے کیسے کیسے ظاہر ہوئے۔ وہ روایت کے الفاظ ہیں، ان حلیمہ لما اخذته دخلت علی الاصنام فنکس الحبل راسہ تعظیما لہ۔ حلیمہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے ادھر سے گزری، اصنام کے سامنے سے وہاں داخل ہوئی تو اچانک حبل منہ کے بل گر گیا، گویا آہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے خیال سے بت نے بھی آپ کے لیے وہاں تعظیم کی اور آپ کے قدموں میں آ گرا۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے، وجازت به الی الحجر الاسود لیقبلہ، پھر وہ اس سے آگے بڑھی حجر اسود کی طرف تاکہ حضور کو بوسے کا شرف مل جائے یا حجر اسود کو حضور کے بوسے کا شرف مل جائے، اس خیال سے فخرج الحجر الاسود من مکانہ، حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کر سامنے آ گیا، حتی التصق بوجہہ الکریم، آپ کے روئے مبارکہ چہرے کریم کی طرف لگ گیا، مس کیا، پھر اپنے مقام پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا جس کو تمام مورخین نے بڑے اس کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو حالات لوگوں کے سامنے پیش آ رہے تھے یہ بہت ہی عجیب و غریب، شاید ہی انبیاء کی تاریخ میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ملے۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کے پاس جب یہ پرورش پانے لگے، بچپن ہی میں چلے گئے، مہینے کا بالکل 2-3 ماہ کی بات، چنانچہ دوسرے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نگاروں نے ان تمام باتوں کو نقل کیا اپنی کتابوں میں، حضور کا بچپن کیسا تھا،
مہینوں کے اعتبار سے کس طریقے سے آپ آگے بڑھے ہیں، 2 ماہ کے بچے ہیں، تو اس وقت ہاتھوں اور قدموں کے بل پر چلنے لگے مطلب کھڑے ہو کر چلنا نہیں ہے، بلکہ جو رینگتے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ کیفیت تھی۔ 2 مہینوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ریکھنے لگے۔ تیسرا مہینہ جب آ گیا تو آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ چوتھے مہینے میں دیوار کو پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے، یہ چوتھے مہینے کی بات۔ 5واں مہینہ جب آپ کی عمر میں داخل ہوا تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی انگلی پکڑے بغیر، کسی کا سہارا لیے 5 مہینے میں چلنے لگے۔ 8ویں مہینے کی بات ہے، 7ویں اور 6ٹھے مہینے کی بات نقل تو نہیں ہے، یا شاید جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا وہاں ذکر نہ ہو اور کتابوں میں رہو، وہ الگ بات ہے۔ 8ویں مہینے میں آپ نے بولنا شروع کیا، عمر 8 مہینے کی۔ 9ویں مہینے میں جب آپ نے گفتگو شروع کی تو سب سے پہلا جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا، وہ پیدائش کے وقت جو ایک جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، وہ الگ بات ہے، ایک معجزے کے طور پر آپ نے کلام کیا، اس کے بعد آپ نے کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات نہیں۔ 9 مہینے میں جب آپ نے گفتگو شروع کی، جہاں سے بولنا شروع کیا، تو اس موقع پر سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکلی، اس کو حلیمہ سعدیہ نے محفوظ رکھا، انہوں نے ہی اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے، بات چیت کرنے لگے، جب آپ کو زبان آئی تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ تھے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا۔ والحمد کثیرہ، حمد، نعت، تعریف، توصیف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، وہی اس کا مستحق۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بکرۃ واصیلا صبح شام، یعنی دن و رات، شب و روز، ہر دن اگر کسی کی تسبیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہ سب سے بلند ترین تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا: کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ والحمد للہ۔ اور یہ دونوں جملے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ 2 جملے ہیں، زبان پر کہنے میں بڑے آسان ہیں، اعمال صالحہ میں تولنے میں بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، رحمان کے پاس ان 2 جملوں کی بڑی اہمیت ہے اور عظمت ہے۔ یہ جملوں سے بڑی نعمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی ساری حمد و ثنا یہ 2 جملوں کے اندر آئی ہے۔ وہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، والحمد للہ کثیرہ ایک جملہ رہا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے، وہاں رہے، وہاں پرورش ہوئی۔ وہاں حلیمہ کی ایک بڑی صاحبزادی تھی حضرت شیمہ، یہ عمر میں ذرا بڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنا، ساتھ رکھنا، سارے معاملات میں یہی کیا کرتی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ کی عمر کے تقریباً 4 سال گزرے۔ یہ 4 سال کی مدت میں اتنے کثیر واقعات ہیں۔ سیرت الحلبیہ یہ کتاب ہے، بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے۔ سیرت الدحلان ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ سارے باتیں کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جتنے مہینے رہے، جتنے سال رہے، کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ سب مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ ایک بات ان میں سے ایک بیان کر کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہر روز ہر صبح آپ پر سورج کا ایک نور کی طرح ایک کیفیت آپ پر نازل ہوتی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ چھٹ کر چلا جاتا تھا۔ ایک روشنی آپ کے اوپر اترتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلی جاتی تھی۔ چنانچہ حلیمہ کے الفاظ ہیں:
کان ینزل علیہ کل یوم نور، ہر دن جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے میں یہ منظر دیکھتی تھی کہ ہر دن ایک نور جیسی ایک روشنی اترتی آپ کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کنور الشمسی، وہ روشنی ایسی نظر آتی جیسے سورج کی روشنی، ثم ینحل عنہ، پھر وہ الگ ہو جاتی۔ پھر ایک اور دوسری روایت انہوں نے یہ بیان کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، باہر جانے لگے، تو ایک دو مرتبہ یہ ساتھ گئیں تو دیکھا کیا ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر آیا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا رہتا ہے برابر، جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ ابر کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جب آپ رک جاتے ہیں تو ابر کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے۔ یہ چیز بھی حضرت حلیمہ نے نقل کیا ہے۔ ثم رأت غمامۃ تظلہ اذا وقفا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو سر پر ٹھہر جاتا، جب آپ چلتے تو پھر یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اس طرح کے ایک دو نہیں بے شمار واقعات ہیں جو 55 ہی سے ظاہر۔ ان تمام واقعات کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء میں بلکہ سارے انسانوں میں ایسی کیفیتوں، ایسی حالتوں کے ساتھ کسی کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پھر اسی عرصے میں جب 4 سال کی عمر ہوئی، آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک رضاعی بھائی تھے، وہ بھی آپ کی عمر سے قریب قریب وہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اچانک 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور یہاں سینے کو چاک کیا، پھر کچھ دیر کے بعد برابر کیا، اور یہ منظر دیکھ کر یہ گھبرا گئے۔ حضور کے جو رضاعی بھائی ہیں سیدھے اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے جلدی آئیے، ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، 2 آدمیوں نے سینے سے کچھ کیا ہے، وہ حیران اور پریشان ہیں۔ چنانچہ والدہ بھی بہت دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ آ گئی اور دیکھا تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن چہرے پر ذرا بے چینی اور پریشانی ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے بیٹے؟ تو حضور نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہ گئے۔ چنانچہ اس واقعے سے حلیمہ پریشان ہو گئی، کہا کوئی اور پریشانیوں کی بات نہ ہو، یہ امانت ہے حضرت عبد المطلب کی، مجھے لے جا کر دے دینا چاہیے، کہیں کوئی اور واقعات نہ۔ یہ کہہ کر عمر کی 4 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئی، اور حلیمہ سے یہ کہہ کر کہا اب تو یہ چلنے پھرنے کھانے پینے کے لائق بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس امانت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، وہ بھی حدیثوں کے اندر ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے مسکرا کر کہا تم گھبرا گئی ہیں ان باتوں سے، اس بچے کی شان بہت ہی اونچی ہے، کچھ ہونے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حلیمہ بھی چاہتی تھی کہ اب حضور کو زیادہ دن دور نہ رکھیں، ویسے بھی یہ 4 سال حلیمہ ہی کے پاس نہیں رہے، ہفتہ 4 دن 5 دن جب جب موقع ملتا قبیلہ بنو سعد سے نکل کر حضور کو لے آتی، حضرت عبد المطلب کو بتلاتی، خاندان کے سارے لوگوں کو دکھلا کر پھر صبح سے لے کر شام تک رہ کر پھر وہ چلی جاتی تھی۔ اس طریقے سے گویا حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق حضور سے 4 مہینوں تک دور نہیں رہا، برابر رابطہ قائم رہا۔ 4تھے مہینے کے بعد حضرت آمینہ خود اپنے پاس رکھ لی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو اس کے بعد آپ ہیں مدینہ طیبہ کے پاس، وہاں حضرت عبداللہ کی مزار رہی، پھر حضرت آمینہ کے قبیلہ بنو زہرہ وہاں کا رہنے والا تھا، وہاں کے سرداروں میں سے تھے، وہ لوگ بڑے اونچے اشراف اور اکابرین میں سے تھے، تو وہاں یہ جا کر اپنے میکے میں چند دن رہیں، وہاں رہی، پھر حضرت عبداللہ کی مزار پر پہنچی، پھر وہاں سے جب واپس ہو رہی تھی ابوا نامی ایک مقام پر انہوں نے قیام کیا، تو وہاں تیز بخار آ گیا حضرت آمینہ کو، اور یہ بخار اس قدر شدید اتنا سخت رہا کہ وہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے سائے سے بھی دور ہو گئے۔ اس وقت اس سفر میں آپ کی رضاعی ماں ایمن تھی، انہوں نے عبد المطلب کو فوراً کہلا بھیجا میں آ رہی ہوں، یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً آدمیوں کو بھیجا، اس طریقے سے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے
تو حضرت عبد المطلب کو بڑی فکر تھی، 6 سال کی عمر کا لڑکا، کم عمر، والدہ بھی چلی گئی، بڑا دکھ تھا، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضور کی جو زندگی گزری وہ بھی حدیثوں میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جب کھانے بیٹھتے تو ساتھ لے کر کھاتے، کبھی اب حضور کو چھوڑ کر آپ نے ایک وقت بھی کھانا نہیں کھایا۔ بستر پر رات میں اپنے بازو لٹا لیتے، ایک لمحہ بھی دور ہو جاتے تو عبد المطلب بے چین اور پریشان ہو جاتے، نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ بیت اللہ کے پاس بہت سارے معاملات ہوتے تھے، فیصلے کرنا ہوتا تھا۔ یہ قریش کے سردار ہی نہیں، تمام قبیلوں کے بھی سردار تھے۔ بیت اللہ سے جڑے ہوئے جتنے کام ہیں، حاجیوں کے معاملے، زمزم کے معاملے، یہ سب حضرت عبد المطلب کو حل کرنا ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب چونکہ سردار تھے، ان کی بیٹھنے کی جگہ بھی سردارانہ انداز میں تھی۔ بیت اللہ کے دروازے کے پاس ایک اونچی موٹی قالین بچھا کر رکھی جاتی تھی، جس پر حضرت عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے اور کوئی آس پاس میں نہیں بیٹھتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر پہنچتے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اسی قالین پر جا کر بیٹھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا تھے، حارث تھے، ابو لہب، حمزہ اور بہت سارے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے۔ تو بچے کو وہاں جانے نہیں دینا چاہیے یہ کہہ کر روکنے جاتے تو حضرت عبد المطلب بگڑ جاتے، اس بچے کو کوئی روکے نہیں، چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ عبد المطلب کا روب اور دبدبہ اتنا تھا، ان کی جو بات نکلتی اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اپنے آپ کے پہلو میں بازو بیٹھتے۔ 2 سال کا عرصہ گزرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کا آخری وقت آ پہنچا تو انہیں احساس ہوا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ انہوں نے ان کے پورے 10 بچے تھے۔ حضرت عبداللہ تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے تھے، 9 لڑکے تھے، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ابو طالب پر ان کی نظر گئی کہ ابو طالب اس کام کے لیے بہتر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر پرورش کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ میں محمد کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس بچے کی پرورش کرنا، اس بچے کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہنا، اسے کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دینا، بڑی وصیتیں کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی گود میں دے دیا۔ ابو طالب گود میں لے کر اس مجلس سے اٹھ کر نکل چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے میں شریک ہوئے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ تقریباً کئی دن تک اللہ کے رسول نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد، یہ آپ کی چچانی تھی اور ماں کے درجے میں تھی، انہوں نے پرورش کی اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کھلانا پلانا، سارے بچوں سے زیادہ پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حالانکہ ابو طالب کے گھر میں کئی بچے بچیاں تھیں، لیکن سب کی توجہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیرت کا یہ سلسلہ اگلے ہونے والے بیانات میں پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو ہمیشہ ہم اپنے ذہنوں اور دلوں میں رکھیں، کبھی آپ کی تعظیم میں کمی ہونے نہ دیں اور حضور سے تعلق ہمارا پوری طرح سے مضبوط رہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلسوں کو قبول کرے، آپ کے آنے کو، سننے کو اور میرے کہنے کو قبول فرما لے، اور یہ مجلس ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔